أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. اسٹیج پر جلوہ افروز قابل عزت علماء اکرام، معزز حاضرین محفل، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، عزت دار پردہ نشی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا، جس نے ہم سب کے اوپر انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا۔ وہی رب العالمین ہے، رب السماوات والارض ہے، وہی مالک یوم الدین ہے، اور وہی علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ اللہ کی بہت مختصر سی تعریف تھی۔ اللہ کی تعریف کے بعد درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور خصوصاً ہم سب کے نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول، سید العالمین، امام المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المومنین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، امام الحرمین والقبلتین، ہم سب کے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ یہ بہت ہی زیادہ مسرت اور خوشی کا مقام ہے کہ رات کے 2 بجے مدرسہ اسماء للبنات دکھن ٹولہ کھورا گاج کے اس پروگرام میں ہم سب ابھی تک پنڈال کے نیچے موجود ہیں۔ کچھ لوگ اس شک و شبہ کے اندر بھی تھے کہ نہ جانے مولانا عادل ریاضی صاحب آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں۔ میرے پاس بہت سے فون کالز آئے، جہاں میں آرام کر رہا تھا لوگ مجھ سے ملنے بھی آئے اور مجھے بتایا کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آپ نہیں آئے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی کنفیوژن رہا۔ اس وقت یو پی کے الہ آباد کے اندر، جس کا نام موجودہ وقت میں پریاگ راج ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کا ایک میلہ چل رہا ہے جسے کمبھ کہا جاتا ہے،
اور ان کا یہ عقیدہ ہے جو جا کر کے گنگا ندی کے اندر ڈبکی لگا لے اس کے پچھلے تمام گناہ تمام پاپ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ٹرینوں میں اس قدر رش ہے کہ آپ کا ٹکٹ کنفرم ہوگا، آپ کی سیٹ کنفرم ہوگی، لیکن تب بھی آپ ٹرین میں چڑھ نہیں سکتے ہیں۔ یہ چیز میرے سامنے بھی تھی اور میں مسلسل عتیق راہی صاحب کے کانٹیکٹ میں تھا۔ بہرحال میں فوراً دلی سے باگڈوگرا کی فلائٹ لے کر کے آیا تاکہ آپ کے پروگرام میں ہر حال میں شریک رہوں، اور شریک ہوا بھی۔ لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے پروگرام کو اتنا لمبا نہیں بڑھنا چاہیے تھا، کیونکہ رات کے 2 بج رہے ہیں، اور اس وقت میں جتنے بھی سیمانچل کے پروگرام کرتا ہوں لاسٹ 12 بجے یا بہت زیادہ 12:30 بجے مین مقرر کو مجھے بٹھا دیا جاتا ہے، اور 2 بجے تک اور بہت حد تک 2:30 بجے تک پروگرام ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کی یہاں مین مقرر کا ہی پروگرام 2 بجے ہو رہا ہے، جو پروگرام کے ختم ہونے کا ٹائم ہے۔ تو بہرحال اتنا لمبا پروگرام نہیں چلنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ مقررین کی تعداد فہرست میں بہت لمبی تھی، اسی لیے پروگرام زیادہ تاخیر تک چلتا رہا، اور مجھے آپ لوگوں نے 2 بجے نمبر دیا۔ بہرحال جلسہ ہے، پروگرام ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم جتنے بھی لوگ یہاں پر ابھی تک موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی موجودگی کو قبول فرمائے۔ اور ناظم اجلاس صاحب بہت خوبصورت نظامت کر رہے ہیں، بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ یہ رات کا آخری پہر ہے اور آخری وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جو بھی باتیں ہوں ہم سب کو سب سے پہلے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے کے بعد تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں نے جس موضوع کو آج کے پروگرام کے لیے سلیکٹ کیا ہے وہ موضوع بہت اہم موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے کہ مسلمان پریشان کیوں؟ آج امیر بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، کالا بھی پریشان ہے، گورا بھی پریشان ہے، مرد بھی پریشان ہے، عورت بھی پریشان ہے، عالم بھی پریشان ہے، عوام بھی پریشان ہے، بزرگ بھی پریشان ہے، نوجوان بھی پریشان ہے، کہ آج مسلمانوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ مسلمانوں کی خواتین، برقع پوش خواتین کو بھی کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھنے کو تیار نہیں۔ آج مسلمان ہوائی جہاز کا سفر کرتا ہے، آج مسلمان جب ٹوپی اور داڑھی لگا کر ایئرپورٹ پر جاتا ہے تو کوئی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے کو تیار نہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہماری مسجدوں میں اذان ہوتی ہے اور مؤذن اذان کے جملوں کو ان الفاظ سے شروع کرتا ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز بھی ان جملوں سے شروع کرتے ہیں: اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے،
اور ہم اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا جانتے ہیں، سب سے بڑا مانتے ہیں، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ آئے مسلمانوں، جب تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، جب تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، جب تم یہ ایکسیپٹ کرتے ہو، سویکار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تو تم اللہ کے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہو؟ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم اللہ کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہو؟ جب تم نے یہ مان ہی لیا کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے کیوں نہیں ہو؟ آج ہماری مسجدوں پر نظر ڈالو میرے بھائیوں، ہماری مسجدیں غیر آباد ہیں، آج مسجدوں میں نمازی نہیں۔ میں باگڈورا سے کشن گنج آیا، کشن گنج سے جوکی ہاٹ آیا، جوکی ہاٹ سے ریسیو کرنے کے لیے مجھے یہاں کے ذمہ داران گاڑی لے کر کے پہنچے، وہاں سے آپ کے کھورا گاچ میں آیا، یہاں سامنے مسجد آپ کو نظر آئے گی، وہاں کی مسجد میں میں نے عشاء کی نماز پڑھی۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، میں عشاء کی نماز میں پہنچا، میں نے دیکھا نماز میں صرف 2 صفیں ہیں، اور 2 صفوں میں بھی صرف وہی لوگ ہیں جو ابھی پورنیہ سے، ارریہ سے اور بنگال سے تقریر کرنے کے لیے جو مقرر آئے ہیں، جو بوکتا آئے ہیں، صرف وہی مسجد کے اندر موجود ہے۔ کھورا گاچ کی عوام کہاں چلی جاتی ہے؟ کیوں یہ مسجدوں میں نظر نہیں آتی ہے؟ کیوں یہ نمازوں میں نظر نہیں آتی ہے؟ آج ہماری مسجدیں، ٹائلس میں نے مسجدوں کے اندر دیکھا ہے، بہت اچھی بات ہے، آج ہماری مسجدوں میں موٹر لگائے۔ میں سیمانچل میں تقریباً 10 سالوں سے آتا ہوں، 2014 یا 15 سے کنٹینیو آتا ہوں۔ میں نے اس وقت ایسی مسجدوں میں بھی نماز پڑھی تھی جس مسجد میں لینٹر نہیں تھا، پھوس کا لینٹر، پھوس کی چھت تھی، اور مٹی میں زمین کے اوپر پلستر نہیں بلکہ مٹی کی زمین تھی، اور اسی پر نماز پڑھی ہے میں نے۔ موٹر نہیں تھا، نل نہیں تھا، کنویں سے پانی کھینچ کر کے میں نے وضو بنایا تھا۔ لیکن آج مسجدوں میں آ جاؤ میرے بھائیوں، مسجدوں میں آج موٹر بھی لگائے، آپ کو کنویں سے پانی کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج مسجدوں میں چھت لگی ہے، لینٹر ڈلا ہے، پکی مسجد ہے، آج مسجدوں میں اے سی بھی لگی ہے، مسجدوں میں قالین بھی بچھے ہیں۔ یاد رکھو، مسجدوں کو بڑا بنا لینا، مسجدوں کو شاندار بنا لینا، مسجدوں میں موٹر لگا لینا، مسجدوں میں ٹائلز لگا لینا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ مسجدوں کو آباد کرنا یہ کمال ہے۔ شاعر کہتا ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو مسجدوں کو بڑا بنا لینا، مسجدوں کو شاندار بنا لینا، مسجدوں میں ٹائلز لگا لینا، مسجدوں میں پتھر لگا لینا، یہ سیکنڈ نمبر کی بات ہے۔ سب سے پہلی بات، اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ کی مسجدوں کو تو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج ضرورت ہے ہم اور آپ مسجد کی طرف جائیں، اللہ کی طرف دوڑیں۔ مؤذن تو بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، نماز کے اندر کامیابی ہے، ہمیں نماز کی طرف دوڑنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آئے لوگو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ کہاں دوڑو؟ اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف دوڑنے کی دعوت دے رہا ہے، لیکن آج کا مسلمان جوئے کے اڈوں کی طرف دوڑ رہا ہے،
بیئر بار کی طرف دوڑ رہا ہے، آج کا مسلمان بینک سے لون لینے کی طرف دوڑ رہا ہے، آج کا نوجوان زنا کی طرف دوڑ رہا ہے، آج کا نوجوان حرام خوری کی طرف دوڑ رہا ہے۔ آئے مسلمانوں تمہیں ہو کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ اللہ کی طرف چلنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف ہمیں دوڑ کر کے جانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، یہ کہاوت ہے، جلدی کا کام شیطان کا کام، لیکن میں کہتا ہوں جلدی کا کام رحمان کا کام، کیونکہ اللہ نے اپنی طرف جب حکم دیا تو فرمایا چل کر کے نہ آؤ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، آئے لوگو اللہ کی جنت کی طرف دوڑو جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ آئے مسلمانوں، جب تم اللہ کے اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑا کرتے تھے، اللہ کی مدد تمہارے لیے نازل ہوتی تھی، لیکن جب سے تم نے اللہ کی طرف دوڑنا چھوڑ دیا، اللہ کی نصرت و حمایت نے میرا تیرا ساتھ چھوڑ دیا۔ ذرا جنگ بدر کا موقع دیکھو، 313 مسلمان ہیں، سامنے 1000 کا لشکر ہے، 313 ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، کسی کے پاس نیزہ ہے تو کمان نہیں، غربت کا یہ عالم ہے۔ ارے بیچارے مکہ سے سب چھوڑ چھاڑ کر آئے ہیں، مال و دولت نہیں ہے، جنگ تو ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے، لیکن ہتھیار بھی نہیں، نیزہ ہے تو کمان نہیں، کمان ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو خنجر نہیں، خنجر ہے تو ڈال نہیں۔ ایک ایک اونٹ پر 2-2 3-3 لوگ سوار ہیں، سامنے 1000 کا لشکر ہے، سارے کے سارے نوجوان ہیں۔ امام کائنات کو جب یہ معلوم چلا اور آپ نے مکے کے لوگوں کے بارے میں پتہ لگایا تو معلوم چلا کہ مکے کے لوگوں کے لشکر میں ابو جہل بھی موجود ہے، عتبہ بھی موجود ہے، ربیعہ بھی موجود ہے، بڑے بڑے سردار موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مکے نے اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو نکال دیا، بڑے بڑے سردار موجود ہیں، اور یہ 313 1000 ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک عہدک ووعدک، اللہم انت لکادی العصابت اليوم لا تعبد بعدا۔ آئے اللہ اگر یہ 313 جب مار دیے گئے، اللہ یہ 313 مٹھی بھر جماعت اگر ہلاک ہو گئی، لا تعبد بعدا، آج کے بعد تیرا کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوگا، آج کے بعد کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہوگا، آج کے بعد کوئی روزہ رکھنے والا نہ ہوگا، کون تیری عبادت کرے گا؟ یہ 313 ہی تو مسلمان ہیں، میرے اوپر ایمان لانے والے ہیں، تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر یہ 313 ہلاک ہو گئے، لا تعبد بعدا، آج کے بعد تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی سجدے کے اندر ہیں، حضرت ابو بکر نے فرمایا آئے اللہ کے نبی اپنے سر کو اٹھائیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا اے ابو بکر خوش ہو جاؤ، ابھی جبریل نے مجھے یہ بشارت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جگ کے اندر ہماری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس کا نقشہ کھینچتا ہے وَإِنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، ہم 1000 فرشتوں کو نازل کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب مسلمان اللہ کی طرف دوڑے، جب ہمارا نبی میدان بدر میں اللہ کی طرف دوڑا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ آئے مسلمانوں، آج بھی ضرورت ہے تم اللہ کی طرف دوڑو۔ آج مسلمان حکومت کو گالی دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو،
آج مسلمانوں کو جو پریشانیاں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی ذمہ دار خود مسلمان ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، آئے لوگوں اس زمین کے اوپر تری کے اوپر تمہیں جو بھی فساد نظر آ رہا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ اور صاف انداز میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اوہ لوگو تم پر جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں یہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ، تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر تمہاری پکڑ نہیں کرتا ہے، بہت سے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر تمہاری پکڑ نہیں کرتا ہے، بہت سے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دیتا ہے۔ آج ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں میرے بھائیوں، آج ہم کتنے گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج آپ جس کو برا کہتے ہیں انہوں نے 100 سال تک محنت کی ہے، مجھے بتائیے کہ آپ نے 100 سال کیا کیا ہے؟ آپ جن کو برا کہتے ہیں انہوں نے 100 سال محنت کی ہے، آپ 100 سال کیا کرتے آئے؟ آپ نے 100 سال کچھ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے کالج بنوائے ہیں، بڑے بڑے ادارے بنوائے ہیں، ہاسپٹل بنوائے ہیں۔ آئے مسلمانوں تم 100 سال میں کیا کرتے رہے؟ آج اسی کی سزا ہم اور آپ بھگت رہے ہیں۔ حجاج ابن یوسف کا نام آپ نے تو سنا ہوگا۔ کون ہے حجاج ابن یوسف؟ اپنے وقت کا بہت بڑا ظالم بادشاہ ہے، اور اسی کے وقت میں بہت بڑے اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہے، نام ہے ان کا حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ لوگ امام حسن بصری کے پاس آئے اور حجاج ابن یوسف کی شکایت کرنے لگے، آئے حسن بصری آپ حجاج کو سمجھاتے کیوں نہیں ہے؟ وہ ہم پر کتنا زیادہ ظلم کرتا ہے، کتنی زیادہ سزائیں دیتا ہے، آپ حجاج کو کچھ نصیحت کیجیے۔ اب ذرا اپنے دلوں کو تھام کر کے سنو، حسن بصری نے ان لوگوں کو کیا جواب دیا؟ امام حسن بصری نے جواب دیا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا ان الحجاج عذاب اللہ۔ آئے حجاج ابن یوسف کی شکایت لے کر کے آنے والوں، آئے حجاج ابن یوسف کو برا بھلا کہنے والوں، آئے حجاج ابن یوسف کی شکایت کرنے والوں، سنو ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مسلط ہوا ہے، حجاج ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مسلط ہوا ہے۔ یعنی آئے مسلمانوں، جب تم گنہگار بن جاتے ہو، جب تم اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کا در اپنا لیتے ہو، جب تم شرابی بن جاتے ہو، جب تم جواری بن جاتے ہو، جب تم اپنی مسجدوں کو ویران کر دیتے ہو، اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہوں کو تمہارے اوپر مقرر کرتا ہے، جو تمہاری ماں بہنوں کی عزتوں کو تار تار کرتا ہے، تمہارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہے، تمہارے بزرگوں پر رحم نہیں کرتا ہے، اور تمہارے بچوں پر شفقت نہیں کرتا ہے۔ آئے مسلمانوں، آج یہ تمہارا معاملہ ہے، معاف کریجئے، معاف کیجئے مجھے۔ آج آپ کی مسجدیں ویران پڑی ہیں، آج مسلمان صرف نام کا مسلمان ہے، آج مسلمان گوشت کھانے کا مسلمان ہے، آج مسلمان بس نام رکھنے کا مسلمان ہے، آج مسلمان نعرے تکبیر بلند کرنے کا مسلمان ہے، آج مسلمان صرف موبائل میں سٹیٹس لگانے کا مسلمان ہے۔ حقیقی معنی میں کوئی اسلام نظر نہیں آتا ہے، حقیقی مسلمان نظر نہیں آتے ہیں میرے بھائیوں۔ اسی لیے آج دنیا کے ہر خطے میں مسلمان مارا جا رہا ہے، مسلمان پریشان کیا جا رہا ہے۔ فلسطین کا منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے، 1 سال سے زیادہ کا بھی وقت میرے بھائیوں جنگ کرتے کرتے نکل گیا، بچوں کو مارا گیا،
فلسطین کے بوڑھوں کو مارا گیا، فلسطین کی عورتوں کو مارا گیا، ہاسپٹلز پر بم برسائے گئے۔ آئے مسلمانوں، ذرا اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، فلسطین کے اندر مارا جانے والا بچہ اگر تمہارا اپنا بچہ ہوتا تو تمہارے دل پر کیا گزرتا؟ اگر فلسطین کے اندر ماری جانے والی عورت تمہاری بہن ہوتی تو تمہارے دل پر کیا گزرتی؟ تمہارا باپ کوئی اگر بوڑھا تمہارا باپ ہوتا تمہارے دل پر کیا گزرتی؟ میرے بھائیوں، فلسطین کے مسلمانوں کو مارا گیا، قتل عام کیا گیا، پورا غزہ ختم کر دیا گیا، آبادیاں ختم کر دی گئیں۔ میرے بھائیوں، اندازہ لگا ان مسلمانوں کے دلوں پر کیا گزری ہوگی، وہ بھی تو مسلمان ہیں۔ مجھے بتاؤ، آپ نے ان کے حق میں کبھی دعا کی ہے یا نہیں کی ہے؟ آپ نے موبائل پر اسٹیٹس تو بہت لگائے ہوں گے، آپ نے کبھی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کی ہے؟ نہیں، ہمارے ہاتھ کبھی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعاؤں کے لیے نہیں اٹھے ہیں۔ یہ آج ہمارا حال ہے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں آج ہم اور آج صرف نام کے مسلمان بن گئے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ کیا ہے؟ مسجد اقصی، یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اور ہمارے نبی نے اس مسجد کے اندر نماز پڑھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ